زبان سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں. بشر جو ہے، انسان جو ہے، جیسے آدمی کو کہا جی میں کام کر کے آ رہا ہوں تو مجھ پہ گرد نہیں ہوگی. دنیا ہے، ریگستان میں جائیں گے تو مٹی پڑے گی، یا سڑک پہ جائیں گے تو کپڑے خراب ہوں گے. اسی طرح یہ دنیا ہے، گناہ تو ہے پھیلے. پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر وہ سارے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نہا لیے دھو لیے تو ٹھیک ہے، صاف سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک صاف وہ بندہ ہوگا کہ جیسے اوپر سے صاف ہوئے اندر سے بھی ویسے صاف ہو. یہ ہے مطہرین کا لفظ، اس کو کہا اللہ یحب المطہرین. تو اس کا انتظام کیا کیا اللہ نے؟ کہتا ہے جس طرح میں نے پانی کو کثیر دیا ہے تمہارے لیے، کثرت کے ساتھ دیا ہے صاف ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح میں نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، دیکھ میں نے اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے ذکر کو تمہیں کہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. جب کثرت سے پانی دیا ہے تو صفائی باطن کے لیے، تاکہ تم میرے پاس بالکل پاک اور صاف ہو کے آؤ. کیا دیا ہے اللہ نے؟ کثرت سے ذکر کرو میرا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنا بڑا گند ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اس کو صاف کر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ذکر کیا اور صاف، اللہ بھی اعلان کر دیتا ہے. لیکن ہم اس طریقے اگر چلے گئے کہ کبھی زندگی میں نہائے ہی نہیں، ہم نہانے سے مراد کیا ہے کہ کبھی ہم نے ذکر کیے ہی نہیں، ذکر کی تو توجہ نہیں دی. یہ سمجھتے ہیں ذکر تو بس ایسے ہی ہے، یہ ثواب کما لو، فلاں کلمہ پڑھ لو، یہ ذکر کیا ہے. اللہ والوں سے پوچھے ذکر کیوں کرتے تھے؟ وہ ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی باطن کا غسل کرتے تھے. اللہ نے کیا اور کیا صبح بکرۃ و اصیلا، کئی جگہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ صبح بھی نہاؤ شام کو بھی نہاؤ. اتنے گند ہیں کیونکہ یہ گند اتنا خطرناک ہے کہ یہ صاف نہیں ہوتا. اللہ نے کہا صبح بھی تمہیں نہانا پڑے گا، صبح بھی اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا ساری رات کی گند کے لیے، اور پھر رات کو بھی تمہیں گند کرنا پڑے گا. تو یہ لازم ہو گیا کہ 2 وقت کا غسل ہمارے پہ لازم ہے اللہ کا ذکر. صحیح ہے نہیں بھائی؟ قرآن کے لازم ہو گیا. اور جو یہ نہیں کرے گا وہ گندا ہوگا، اور گندے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مومن تو ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں جنت میں تو بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنی لانڈری میں تمہیں نہلاؤں گا صبح اور شام. ٹائم کی کوئی بات نہیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، لیکن اس کو آپشن نہ سمجھیں. آپشن نہ سمجھیں، یہ کمپلسری ہے. کمپلسری ہے کیوں کہ آج آپ نے یہاں ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے صاف کرے گا. اور غیبت کے دھبے مٹیں گے، وہاں جھوٹ کے دھبے مٹیں گے، آنکھوں سے جو ہم نے زنا کی ہوں گے اس کے دھبے مٹیں گے، ہاتھ سے جو ہم نے غلطیاں کاری کی ہوں گی اس کے زنا، برے حالات جو ہماری زندگی کے اندر گزرتے ہیں. تو اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے تنہائیوں کے اندر وہ گناہ کرتا ہے انسان. تو اللہ ستار ہے، عیوبوں کو چھپاتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں وہ سب کو دکھائے گا کہ یہ آدمی دیکھو تم اس کی عزت کرتے تھے، یہ دیکھو یہ کام کرتا تھا. اب کیونکہ ہے تو میرے پہ کلمہ پڑا ہے، جنت میں تمہیں لے کے جانا ہی ہے، لیکن اس کو اب جنت کے قابل میں بناؤں گا. اب جیسے جیسے گناہ ہوں گے اسی سینٹی گریڈ پہ اس کو جلاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اسی سینٹی گریڈ پہ جلاؤں گا. تو اب 2 ہی آپشن ہمارے پاس ہیں کہ گناہ تو ہوں گے ہمارے سے، ہم انسان ہیں. تو بھائی یہاں صاف کر لو. صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام جتنی اللہ توفیق دے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، بس یہاں صاف ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. موت تو اسی کے درمیان آئے گی نا بھائی، یا صبح آئے گی یا شام آئے گی، اسی کے درمیان میں آئے گی نا. یا تو صبح آئے گی یا شام کو آئے گی، اس کے درمیان میں موت آئے گی. اگر آپ صبح سے صاف ہو گئے اور موت آ گئی تو پاک نکل گئے، اور اگر رات کو موت آ گئی تو ہم پھر بھی پاک نکل گئے، کیونکہ ہم نے رات غسل کیا ہے، پھر بھی ہم پاک ہو کے نکل گئے. اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے کہ صبح اور شام کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک بس تم رات ایک دفعہ کر لو، نہیں کہا صبح اور شام ذکر کرو. سب بہوں اور بکرۃ و اصیلا.